السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سبق ہم لوگ علم الصرف میں پڑھنے والے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے سمجھنے میں آپ کو کافی پریشانی ہو۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اس کو بہت آسان کر کے سمجھاؤں، لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ سبق آپ کو پہلی بار میں سمجھ میں نہ آئے، تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریے کہ اگر ابھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ آگے چل کے ایک دو ویڈیوز کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلے تو یہ کوشش کریے کہ جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں وہ ابھی سمجھ لیں، لیکن اگر ابھی سمجھ میں نہ بھی آئے تو بالکل بھی مایوس نہ ہوئے، پریشان نہ ہو، بلکہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کچھ چیزیں ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیے، باب کیا ہے، کیوں ہے، ان تمام کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ نارملی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو بس آپ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام مطلب تصویر کو کہتے ہیں۔ یہ دوسرا، اور یہ تیسرا۔ اس کو آپ مان لیجئے کہ یہ پہلا جو کالا والا ہے یہ کوئی آدمی ہے، جیسے میں لکھ دیتا ہوں زید۔ دوسرا آپ کا میں اس پر لکھ دیتا ہوں عمر، اور یہ تیسرا ہے، اس پر میں لکھ دیتا ہوں فاطمہ۔ فاطمہ، یہ میں نے کیوں لکھا ہے، کیا ہے، یہ دھیرے دھیرے آپ سمجھیں گے۔ پہلے اتنا سمجھ لیجیے، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ تین بچے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ تین بچے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب ان کو اچانک کہیں جانا ہے۔ ان تینوں کو ایک ایک بیگ دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ لوگ اپنا اپنا سامان اپنے اپنے بیگ میں رکھ لیجیے۔ فاطمہ کا بھی ایک بیگ ہے جس پر فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ عمر کا بھی ایک بیگ ہے جس پر عمر کا نام لکھا ہوا ہے، اور زید کا بھی ایک بیگ ہے جس پر زید کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو زید اپنا سامان کس بیگ میں رکھے گا؟ زید والے ڈبے میں۔ عمر اپنا سامان کس بیگ میں رکھے گا؟ عمر والے ڈبے میں۔ اور فاطمہ اپنا سامان کہاں رکھے گی؟ فاطمہ والے ڈبے میں۔ تو یہ تینوں کو ایک ایک بیگ دیا گیا، تینوں کے اپنے اپنے نام کا۔ اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ بیگ اگر تینوں ایک ساتھ رکھ بھی دیے جائیں گے کہیں پر، پھر بھی ان کا سامان مکس نہیں ہوگا، آپس میں ملے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہر ایک کا سامان اپنے اپنے سپریٹ بیگ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اب مان لیجیے کہ گاڑی میں یہ سارے سامان رکھ دیے گئے اور یہ اپنے جہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں چلے گئے، تو فاطمہ اپنا ہی بیگ نکالے گی، اور فاطمہ کے بیگ سے فاطمہ کا ہی سامان نکلے گا۔ عمر اپنا ہی بیگ نکالے گا اور عمر کے بیگ سے عمر کا سامان نکلے گا، اور زید اپنا بیگ لے گا تو زید کے بیگ سے زید کا ہی سامان نکلے گا۔ تو یہ اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھیے کہ باب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں بھی خاص طور پر فعل جو ہے وہ ایک دو فعل نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں فعل ہیں۔
ہزاروں لاکھوں فعل ہیں. ابھی تک آپ نے صرف نصرہ کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن صرف نصرہ فعل نہیں ہے، اور بھی بہت سارے فعل ہیں. تو جن لوگوں نے عربی زبان کو بنایا، اس کے گرامر کو بنایا، ان لوگوں نے بھی کیا کیا، آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ چھوٹا چھوٹا بیگ بنایا ہر فعل کو الگ الگ رکھنے کے لیے. اب اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ چھوٹا چھوٹا بیگ بنانے کی ضرورت ان کو کیوں پڑی؟ وہ اس لیے پڑی کہ انہوں نے دیکھا کہ عربی زبان میں کچھ فعل ایسے ہیں جن کے فا کلمے پر پیش ہوتا ہے، کچھ فعل ایسے ہیں جس کے فا کلمے پر زیر ہوتا ہے، کچھ فعل ایسے ہیں جس کے پر کوئی اور اعراب ہوتا ہے. تو ہر فعل ہے اس کا اپنا ایک الگ الگ اعراب ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہر فعل کا الگ الگ اعراب ہے، تو اس کے اعتبار سے ان لوگوں نے کچھ باکس بنایا، یعنی کچھ بیگ بنایا، اور یہ طے کیا کہ جن جن فعل کا اعراب جس طرح کا ہوگا ان کو انہی کے باکس میں ڈالا جائے گا. یہ ابھی آپ کو کنفیوژن لگے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ابھی میں سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو فا عین اور لام کلمہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ ہے فا عین لام کلمہ، فعل، اور میں اس کے نیچے اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں آپ کو نصرہ. نصرہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے. اب نصرہ کو میں توڑتا ہوں ایک ایک کر کے، نون صاد را. اسی طریقے سے میں فا عین اور لام کو توڑتا ہوں. تو نون کی فا کی جگہ کون ہے؟ نون. عین کی جگہ کون سا ہے؟ صاد. اور لام کی جگہ کون سا ہے؟ را. تو فا کلمہ کون سا ہوا نصرہ کا؟ نصرہ کا فا کلمہ ہوا نون. نصرہ کا عین کلمہ کون سا ہوا؟ صاد. کیوں؟ اس لیے کہ عین کے سامنے ہے. اور را کلمہ جو ہے کیا ہوا؟ تو را کلمہ ہوا لا، یعنی را جو ہے یہ لام کلمہ ہوا، اس لیے کہ لام کے سامنے. تو یہ ہوتا ہے فعل. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے حروف اصلی. یعنی کوئی بھی فعل ہوگا اس کے اندر یہ فا عین لام کلمہ پایا جاتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 حروف ہوتے ہیں منیمم، کم سے کم 3 حروف ہوتے ہیں. 3 حروف سے ہی کوئی فعل بنتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں اب اس کو مٹا کر کے یہاں پر آپ کو ضربہ لکھ دوں، ضربہ، اور آپ سے کہوں کہ اب اس کا فا عین لام کلمہ کون سا ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زاد فا کلمہ ہے، را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اتنی باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے اگر میں خرج فعل لکھوں، خرج مطلب ہوتا ہے نکلنا، تو خرج لکھوں. اب آپ سے میں پوچھوں کہ خرج کا فا کلمہ کون ہے، تو آپ کہیں گے خا. لام کلمہ کون سا ہے؟ تو را. اور عین کلمہ کون سا ہے؟ تو جیم. تو فا عین لام کلمہ سمجھ گئے. اب دیکھیے عربی زبان میں کچھ ایسے لفظ ہیں جو اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں. یہ فعل ہے اور اس طریقے سے لکھا جا رہا ہے. فا کلمہ پر کوئی زبر ہے، عین کلمہ پر زیر ہے، اور عین کلمہ فا کلمہ پر زبر ہے، لام کلمہ پر زیر ہے، اور عین کلمہ پر زبر ہے. تو عربی زبان میں کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کچھ ایسے فعل ہیں جس کے کاف فا کلمے پر پیش ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، عین کلمے پر پیش ہوتا ہے، اور لام کلمے پر زبر ہوتا ہے. کچھ ایسے فعل ہیں جس کے تینوں کلمے پر سیم اعراب ہوتا ہے، جیسے نصرہ آپ نے دیکھا کہ فا عین لام کلمہ تینوں پر زبر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے الگ الگ فعل ہیں. تو جن لوگوں نے عربی زبان کو بنایا ان لوگوں نے ابھی بہت سارے بیگ بنائے ہیں، لیکن فی الحال ابھی آپ سمجھیے ان لوگوں نے 6 باب بنائے، اور ایک ایک کر کے ان باب میں ایک ایک فعل کو ڈال دیا. ایک ایک کر کے ان 6 باب میں ان فعل کو انہوں نے ڈال دیا، اور کہہ دیا کہ جو بھی کلمہ نصرہ کے وزن پر آئے گا، وزن کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسا فعل جس کا فا عین اور لام کلمہ تینوں پر زبر ہوگا،
تو اس کو ہم نصرہ کے باب میں رکھیں گے، نصرہ کے بیگ میں رکھیں گے، یعنی وہ نصرہ کا ہوگا، نصرہ باب سے ہوگا، یعنی نصرہ کے بیگ سے ہوگا، جیسے خرجا، اسی طریقے سے دخلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تین ہی میں نے بتایا یہاں پر، ابھی بہت سارے ہیں لیکن ابھی آپ کو وہ پورا نہیں، ابھی صرف آپ کو سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا فعل ہوگا جو کروما کے وزن پر، یعنی کروما کے جیسا ہوگا، یعنی جس کے فا کلمے پر زبر، عین کلمے پر پیش اور لام کلمے پر زبر، جیسے قبولہ، دیکھیے سیم ہے۔ اسی طریقے سے صغورا۔ ابھی آپ کو نہیں سمجھنا کہ یہ سب کیسے میں بتا رہا ہوں، مجھے یاد ہے اس لیے آپ سمجھ جائیں گے۔ ابھی صرف کیا سمجھنا ہے، عربی زبان بنانے والے نے کیا کیا، 6 بیگ بنائے، جس میں سے 3 بیگ میں نے لکھے، نصرہ کے بیگ میں وہ سارے فعل لکھے جو نصرہ کے جیسے آتے ہیں، کروما کے بیگ میں وہ سارے کروما کے فعل ڈال دیے جو کروما کے وزن پر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمیہ کے بیگ میں بھی وہ سارے فعل ڈالے جو سمیہ کے جیسے آتے ہیں، یعنی عین فا کلمے پر زبر، عین کلمے پر زیر اور لام کلمے پر زبر، تو سمیہ کے وزن پر آتے ہیں۔ سمیہ کے وزن پر کچھ فعل جو آتے ہیں وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں گا، میرے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر سارے باب بنے ہوئے ہیں اور پھر اس کی پوری کتاب اس کی پوری گردان کی لسٹ لکھی ہوئی ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے عربی صفۃ المصادر۔ یہاں ابھی آپ غور کریے، ابھی صحیح کو چھوڑ دیجئے، یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے باب نصر ینصر، تو نصر ینصر یہ کون سا بیگ ہوا، یہ نصر ینصر والا بیگ ہوا، یعنی ماضی نصر ہوتا ہے اور مضارع ینصر ہوتا ہے۔ تو اب عربی زبان میں جتنے بھی فعل ہیں جس کا ماضی نصر جیسا آتا ہے اور مضارع ینصر جیسا آتا ہے، اس کو انہوں نے یہاں اس لسٹ میں لکھ دیا ہے، جیسے نصر نصر مدد کرنا، خرجہ نکلنا، دخلا داخل ہونا، اسی طریقے سے قعدہ بیٹھنا، طلب طلب کرنا، تو اتنے سارے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہاں پہ بھی نصر ینصر ہے، تو 2 پیج ہوئے، پھر 3 پیج، 4 پیج، 5 پیج، 5 پیج تک ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے دوسرا بیگ شروع ہوا، یعنی دوسرا باب شروع ہوا، وہ ہے ضرب یضرب۔ اب عربی زبان میں ایسے لفظ جس کا ماضی تو آتا ہے ضرب اور مضارع آتا ہے یضرب جیسا، یعنی عین کلمے پر زیر ہوتا ہے، نصر میں عین کلمے پر پیش ہوتا ہے اور ضرب یضرب عین کلمے پر زیر ہوتا ہے مضارع میں، تو اس کو انہوں نے ضرب والے باب میں رکھا۔ ضرب یضرب کا بھی بہت سارا ہوگا لیکن ابھی تو ہمیں فی الحال سمیہ کا ڈھونڈنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارا ہے سمیع یسمع۔ اب ایسا فعل جو سمیع یسمع جیسا دکھتا ہے، یعنی کہ سمیع کے وزن پر آتا ہے اور مضارع یسمع، جیسے راکبہ، شریبہ، تو میں یہاں 1-2 لکھ دیتا ہوں مثال کے لیے۔ راکبہ، راکبہ مطلب سوار ہونا، اور ایک اور لکھ دیتا ہوں شریبہ، شریبہ مطلب پینا۔ تو میں نے تو ابھی 3 بیگ لکھا، اب میں بیگ کہنا چھوڑ دیتا ہوں، باب کہنا شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں لکھتا ہوں چوتھا باب ہوا ہے ضربہ، مضارع بھی لکھی، مضارع بعد میں لکھوں گا، ضربہ، نصرہ، ضربہ، سمیع، پھر ہمارا باب ہے فتح ہے، اور پھر ایک باب ہے حسیبہ۔ تو یہ 6 باب ہیں، تو جو فعل جن کے جیسا ہوتا ہے ان کو اس باب میں رکھا جاتا ہے، جیسے ضربہ سے جلسہ آتا ہے، وعدہ آتا ہے، اسی طریقے سے فتح سے یہاں دیکھ لیتا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو فتح سے دیکھیے کتنا آتا ہے، وہابا، وضع، وقع، تو کوئی بھی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، ابھی تو مجھے صرف اگزامپل دینا ہے، وضع، وہابا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام ہوتا ہے باب کا۔ باب کیا کرتا ہے،
باب یہ کرتا ہے کہ اس کے جیسا جو فعل ہوتا ہے ان تمام فعل کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے میں سارے باب کو پڑھاؤں گا۔ باب سمجھ میں، ابھی تک میں نے آپ کو صرف اتنا سمجھایا کہ باب کیا ہوتا ہے، تو ایک لائن میں آپ کو کہنا ہوگا آپ کیا کہیں گے؟ وہ سارے فعل جو ایک جیسے ہوتے ہیں ماضی اور مضارع میں، تو ان کو ایک باب میں رکھا جاتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم نصرہ باب کے بارے میں پڑھیں گے۔ نصرہ باب میں کیا ہے؟ نون پر فا کلمے پر زبر ہوتا ہے، عین کلمے پر زبر ہوتا ہے اور لام کلمے پر زبر ہوتا ہے۔ یہ ماضی میں ہوتا ہے۔ یہ ماضی ہو گیا۔ اس کا مضارع کیسے بنتا ہے؟ مضارع نہیں، پہلے مجہول بنا لیتے ہیں۔ فا کلمے پر پیش، عین کلمے پر زیر اور لام کلمے پر زبر، تو نصرہ سے نصرہ ہو گیا۔ اب چلیے اس کا مضارع بناتے ہیں۔ تو مضارع کیسے بنتا ہے؟ بھی کر رہا ہوں، ینصرو، عین کلمے پر پیش، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مضارع کا مجہول کیسے بنے گا؟ مجہول بنانا آپ کو آتا ہے، سمپل کیا کرنا ہوتا ہے؟ عین کلمے پر زبر دینا ہوتا ہے اور علامت مضارع پر پیش، تو ینصر ہو گیا۔ اسی طریقے سے لم لگا دینے سے ینصر ہو جاتا ہے، اور لن لگا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ینصرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ امر کا ہے، میں امر کہہ دیا غلطی سے، یہ مطلب نصرہ کا ہوا۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی اور کافی ہے، آپ نے اس کے علاوہ بھی پڑھا ہے نصرہ میں ابھی آپ نے، اس لیے کہ آپ کو اصل میں مجھے امر اور نہیں پڑھانا تھا۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ تو ماضی اور مضارع آپ نے مکمل پڑھ لیا ہے، تو مجھے اصل میں امر پڑھانا تھا، لیکن امر اور نہیں پڑھنے کے لیے باب کا سمجھنا ضروری تھا، اس لیے میں نے امر اور نہیں والے ویڈیو کو ابھی چھوڑ دیا اور باب آپ کو پڑھایا ہے۔ اور لام تاکید اور نون تاکید کیسے لگے گا؟ تو ینصرو ہے، اس پر آپ شروع میں لام لگا دیجئے۔ لام کیا کرتا ہے؟ زبر دے دیتا ہے اور پھر نون لگا کے تشدید کر دیتا ہے، لینصرن ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ تو ثقیلہ والا ہوا، خفیفہ والا کیسے آتا ہے؟ ینصرو ہے، لام لگا دیجئے، لینصرن، تشدید ہو گیا۔ تو اتنے سیغے آپ نے ابھی پڑھے ہیں، کس کے؟ اتنے سیغے ابھی تک آپ نے پڑھ لیے ہیں نصرہ سے۔ اب دیکھیے، نصرہ سے آپ نے اتنا سیغہ بنانا سیکھا ہے، ابھی امر نہیں یہ بچا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ابھی اتنا سیغہ آپ نے بنانا سیکھا ہے۔ اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو سکھا رہا ہوں کہ باب سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی نصرہ کو آپ نے پڑھ لیا تو اس سے اب کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے اب یہ فائدہ ہوگا کہ نصرہ کے وزن پر آتا ہے خرجہ، خرجہ آتا ہے نصرہ باب سے۔ میں ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے، دھیرے دھیرے آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، آپ باب یاد کریں گے، جیسے میں نے صفۃ المصادر یاد کیا ہے وہ پورا، تو مجھے معلوم ہے کہ کون کس باب سے آتا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ خرجہ باب سے آتا ہے، نصرہ باب سے آتا ہے۔ تو خرجہ کا ماضی کیسا ہوگا؟ نصرہ جیسا۔ مجہول کیسا ہوگا؟ نصیرہ جیسا۔ تو نصیرہ کا مطلب، نصیرہ جیسا سے مراد کیا ہوا؟ عین کلمے پر فا کلمے پر پیش ہوگا، عین کلمے پر زیر ہوگا اور لام کلمے پر زبر، تو خریجہ۔ اسی طریقے سے مضارع کیسے بنے گا؟ ینصرو تو یخرجو۔ مجہول کیسے بنے گا؟ یخرجو ہے، تو مجہول کیسے بنتا ہے؟ سمپل، عین کلمہ اس کا را ہے، تو عین کلمے کا اعراب اس کو مضارع کو، علامت مضارع کو دے دو تو یخرجو۔ اسی طریقے سے مضارع پر لم اور لن لگتا ہے، تو چلیے اسی کو میں یہاں سے لے کے لکھ لیتا ہوں۔ لم لگا دینے پر کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف کو لم کیا کرتا ہے؟ ساکن کر دیتا ہے۔
مجھے ماضی کا معروف چاہیے، اسی لیے میں یخرج کر دے رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں لم ینصر لم یخرج. ٹھیک اسی طریقے سے اگر مجھے لن لگانا ہے تو لن یخرو اور جا، اس لیے کہ لن کیا کرتا ہے زبر دیتا ہے. اور مجھے لام تاکید والا پڑھنا ہو تو لام تاکید والا بنانا ہو یخرجو سے، تو پہلے میں یخرجو لکھ لیتا ہوں پھر لام تاکید بنائیں گے. لام تاکید کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ لام تاکید اگر نون ثقیلہ والا یعنی تشدید والا بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے تو لام پر زبر دیں گے. لام تشدید آخری حرف کو زبر دیتا ہے تو زبر دے دیں گے، اور سمپل ہے نون پر تشدید دے دیں گے. تو لیخرجن ہو گیا، لیخرجن، لینصرن، لیخرجن. باقی سارے جو باب بنیں گے نصرا نصرا نصرو، تو خرجا خرجا خرجو، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ نصرا سے رہے گا. تو صرف نصرا نہیں اور صرف خرجا نہیں، نصرا باب سے جتنے بھی فعل آتے ہیں، کتنے فعل آتے ہیں وہ پر ابھی آپ نے دیکھ لیا 5 سے 6 فعل ہے. پر 5 سے 6 پیج کے اندر اتنے فعل نہیں ہیں، اور بھی فعل ہیں جو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. یہاں دخلا، طلبا، قعدہ، طلبا، قتلا، بہت سارے ہیں. وہ سارے کے سارے جو نصرہ باب سے آئیں گے وہ کیسے بنیں گے؟ نصرہ کے وزن پر آئیں گے. کس کے وزن پر آئیں گے؟ نصرہ کے. تو نصرہ باب آپ نے پڑھ لیا. اب نصرہ کے بعد ہم کو پڑھنا ہے ضرب باب. ایک تو نصرہ باب ہم نے پڑھ لیا، اب ایک ضرب باب پڑھ لیتے ہیں. ضربہ کا ماضی تو نصرہ جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن ضربہ کا جو مضارع ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. نصرہ کا مضارع کیسا ہوتا ہے؟ ینصرو. لیکن ضربہ کا مضارع کیسا ہوتا ہے؟ یضربو. ٹھیک ہے. تو ضربہ کا مجہول کیسا ہوگا ماضی سے؟ سمپل وہی نصرہ جیسا ہی ہوگا، ضربا. اور مضارع کیسا ہوگا؟ پہلے میں ماضی معروف لکھ لیتا ہوں. معروف کیسا ہے؟ یضربو. مجہول بنانے کے لیے بہت آسان، سب کا ایک ہی رول ہے. مجہول بنانے کا پورے باب کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا؟ عین کلمے پر زبر دے دو اور جو علامت مضارع ہے اس پر پیش دے دو، یضربو، تو یہ مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے. اب لن والا لگاتے ہیں. تو لن بھی چونکہ مضارع سے ہی بنتا ہے تو میں یہاں سے مضارع کو کاپی کر لیتا ہوں. چلیے، لم لگانا ہوگا یا مضارع کے صیغے پر. لم مضارع پہ ہی لگتا ہے تو میں نے لم لگا دیا. لم کیا کرتا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے، تو میں نے یہاں پر ساکن کر دیا. اسی طریقے سے لن کیا کرتا ہے؟ لن بھی مضارع پر ہی لگتا ہے، اور لن کیا کرتا ہے؟ آخری حرف پر زبر دے دیتا ہے، تو میں نے زبر دے دیا. باقی مجہول بنانا ہو تو سمپل آپ اس کو یہاں پر کاپی کر مطلب آپ بنا لیں گے مجہول. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر لام تاکید بنانا ہو تو لام تاکید مضارع پر لگتا ہے، تو میں شروع میں پہلے لام تاکید بنا دوں گا. ثقیلہ بنانا یعنی تشدید والا، تو میں پہلے لام لکھ لوں گا. لام تاکید کیا کرتا ہے؟ آخری حرف پر زبر دے دیتا ہے، تو زبر دے دیا. نون لگا کر تشدید زبر دے دوں گا، تو لیضربن. تو یہ آپ کا لام تاکید ثقیلہ والا ہو گیا. اور اگر خفیفہ والا بنانا ہے تو سمپل ہے، لام تو لگے گا ہی، لام پر زبر دے دیجئے. آخری حرف کیا کرتا ہے؟ زبر ہوتا ہے، نون کو ساکن کر لیضربن. تو یہ بن گیا. تو یہ ضربہ کا پیٹرن تھا، یعنی ضربہ کا یہ طریقہ تھا. اب دیکھیے ضربہ سے یہاں کتنے ہیں؟ عذبہ، قذبہ، قصبہ، قصدہ. تو میں ضربہ سے کوئی ایک لے لیتا ہوں، جیسے کہ ضربہ سے میں لے لیتا ہوں جلسہ لے لیتا ہوں، کوئی بھی جلسہ لے لیتا ہوں. تو جلسہ کیسے بنے گا؟ ضربہ کے وزن جیسا. جلسہ مضارع، یجلسو مجہول، جولیسا مضارع مجہول، یجلسو. ٹھیک ہے. باقی جو لام تاکید ہے وہ سب کے لیے میں یہاں پہ کاپی کر لوں گا. لم لگے گا تو لم مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
آخری حرف کو سکون دے دیتا ہے، تو بس عین کلمے پہ سکون، لم یجلس۔ اسی طریقے سے اگر لن لگانا ہے تو لن کیا کرتا ہے، آخری حرف پر زبر دے دیتا ہے، تو یہاں پر کیا آ جائے گا، زبر آ جائے گا، لن یجلسا۔ اسی طریقے سے اگر مجھے لام تاکید نون تاکید خفیفہ والا ثقیلہ والا پہلے بنانا ہے، یعنی تشدید والا، تو پہلے میں لام دے دوں گا، آخری حرف پر لام والا کیا کرتا ہے، زبر دیتا ہے، زبر دے دوں گا، اور نون پر تشدید دے کر کے زبر دے دوں گا، تو لا یجلسن۔ مجھول بنانا ہو تو لا یجلسن، اس کے پیٹرن پہ بن جائے گا۔ تو یہ تو ثقیلہ والا ہو گیا۔ اسی کے بعد اگر اب مجھے خفیفہ والا بنانا ہے تو لا ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا زیم سین اور نون پر ساکن، تو لا یجلسن۔ تو یہ اب ضربہ سے جتنے فعل آئیں گے وہ اسی کے پیٹرن بنیں گے، جس کا میں نے ایگزامپل آپ کو یجلسا کر کے بنا کر کے آپ کو دیا۔ تو یہ تو ضربہ ہو گیا۔ تو آپ نے دو باب کے بارے میں سیکھ لیا، ان دونوں باب کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ جو جو باب آپ نے پڑھ لیا ہے اس کا صرف میں پیٹرن لکھتا ہوں، باقی سارا کام آپ کا ہے۔ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نصر ینصر، یہ ایک باب ہوا۔ ضرب یضرب کے بارے میں آپ نے یہ دو باب ہوا۔ تیسرا ہے سمع، مضارع اس کا آتا ہے یسمعو، تو تین باب ہو گیا۔ اس کا چوتھا باب ہے ہمارا۔ چوتھا مطلب جیسے میں لکھ رہا ہوں تیسرا چوتھا، ضروری نہیں کہ آپ ویسے ہی رکھیں، آپ اپنے حساب سے نمبرنگ پہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ پہلے نمبر پہ کرومہ بھی یاد کر سکتے ہیں، سمیہ بھی یاد کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر سمیہ ہی آئے، دوسرے نمبر پر حاسبہ ہی آئے، ضربہ ہی آئے۔ آپ اپنے حساب سے جیسے یاد ہوتا ہے آپ کو یاد کریں۔ یکرمو، تو نصر ضرب سمیہ کرومہ، پھر ایک ہے فتح، مضارع آتا ہے یفتح یفتح، اور ایک ہے لاسٹ ہمارا حسیبہ یحسب۔ یہ 6 باب تو بہت سارے ہیں، فی الحال میں نے صرف آپ کے سامنے 6 لکھے ہیں۔ فی الحال میں نے آپ کے سامنے صرف 6 باب لکھے ہیں۔ زیادہ تر فعل اسی باب سے آتے ہیں، باقی اور بھی باب ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 باب کا بنا کر کے دکھایا، نصر ضربہ کا میں نے آپ کو بنا کر کے دکھایا ماضی مضارع کے حساب سے۔ اب تک آپ نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں فعل کے علم الصرف کے اندر، لام تاکید، نون تاکید، مضارع، مجہول، معروف، سارے سیگے میں نے آپ کو ضرب سمیہ سے بنا کر کے دکھا دیا۔ اب آپ کا ٹاسک کیا ہے وہ دیکھیے۔ باقی کتنے بار بچ گئے ہیں؟ سمیہ کا بچ گیا، کرومہ کا بچ گیا، حسیبہ کا بچ گیا، فتح کا بچ گیا۔ اس کا آپ جو ہیں خود سے بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے سمجھا دینے سے آپ کو آسان لگے گا، لیکن آپ خود جب کرنے جائیں گے تو بہت مشکل لگنے لگے گا۔ اسی لیے صرف میرے بتانے پر نہ رہیں، اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کریں کہ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس کو یاد کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا نقصان آپ کو ہوگا، کمزور ہو جائیں گے۔
تو 2 باب کے میں نے بنا کر کے آپ کو دکھا دیے ہیں، باقی سارے ویسے ہی بنیں گے۔ اب ایک چیز اور اس میں آپ کو جو سمجھنی ہے اس کو سمجھیے۔ ان تینوں میں آپ دیکھیے، نصرہ ہے، پھر ہمارا ضربہ ہے، پھر ہمارا فتح ہے۔ اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں گے، تینوں باب کو، تو ان تینوں کا مضارع جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ تینوں کے فا عین لام کلمے پر زبر ہے، تو تینوں ایک جیسا ہے۔ تو اب کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کون سا فعل جو ہے وہ نصرہ سے ہے؟ فار ایگزامپل میں یہاں پر کوئی ایک ایکسٹرا کوئی فعل لکھ دیتا ہوں، نیچے ہی یہیں پر میں کوئی ایکسٹرا دوسرا کوئی فعل لکھ دیتا ہوں، جیسے مان لیجیے میں نے حربہ لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس پر میں نے زبر دے دیا۔ آپ کیا کہیں گے یہ کس باب سے ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ نصرہ باب سے ہے؟ اس لیے کہ نصرہ کے تینوں کلمے فا عین لام کلمے پر زبر ہے، وہ تو ضربہ کے پھر بھی فا عین لام کلمے پر زبر ہے، فتح کے بھی فا عین لام کلمے پر زبر ہے۔ تو اب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ حربہ کس باب سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کا جو ماضی ہے وہ تو سیم ہے، لیکن اگر آپ تینوں کے مضارع پر غور کریں گے تو بدلا ہوا نظر آئے گا۔ نصرہ کا مضارع ینصرو آتا ہے، جس میں عین کلمے پر کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے۔ ضربہ کا مضارع یضربو آتا ہے، جس کا عین کلمے پر زیر ہوتا ہے۔ فتح کا جو عین مضارع آتا ہے یفتح، اس کا عین کلمے پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے۔ تو تینے کا مضارع سیم ہے۔ تو اگر اس کا مضارع لکھا ہوگا تب تو ہم پہچان لیں گے مضارع دیکھ کر کے یہ کس باب سے۔ جیسے اگر یحربو آیا تو ہم کہہ دیں گے نصرہ ینصرو باب سے ہے۔ یحربو آیا تو ہم کہیں گے ضربہ یضربو باب سے ہے، یا یحربو آیا تو ہم کہیں گے فتح یفتح باب سے ہے۔ تو یہ جو 3 باب ہیں، نصرہ، ضربہ اور فتح، اگر ان کا مضارع لکھا ہوا ہے تب تو مضارع دیکھ کر کے ہم پہچان جائیں گے کہ یہ کس باب سے ہے۔ لیکن اگر مضارع نہیں لکھا ہوا ہے تب اس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا یا آپ کو کہیں سے یاد کرنا پڑے گا، تب اس کا کوئی دوسرا طریقہ پہچاننے کا نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کو ماضی کا ہو گیا۔ اب آپ کچھ مضارع پر غور کریے گا تو آپ سیم پائیے گا۔ جیسے یکرم کا مضارع، یکرم کا مضارع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا ینصرو کا مضارع، یکرم اور ینصرو کا مضارع جو ہے یہ دونوں ایک ہے، بالکل سیم ہے، دونوں کا عین کلمے لام کلمے پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو اب اگر یہاں پر مان لیے جائے میں کوئی بھی فعل لکھ دیتا ہوں، اور چلو کوئی بھی لکھ دیتا ہوں، یقرولو ہی لکھ دیتا ہوں۔ اب آپ کیا کہیں گے یہ کس باب سے ہے؟ کرما سے ہے یا نصرہ سے ہے؟ اس لیے کہ دونوں کا مضارع تو سیم آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ماضی دیکھنا پڑے گا۔ کرما کا ماضی کیا آتا ہے؟ عین کلمے میں پیش ہوتا ہے۔ نصرہ کا جو ماضی ہے اس کا تینوں کلمے پر زبر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ یکرولو کا اگر ماضی لکھا ہوا ہے تو تب ہم تو باب پہچان لیں گے۔ جیسے اگر ماضی لا لکھا ہوا ہے تب تو ہم پہچان جائیں گے کہ یہ نصرہ سے ہے، یا اگر لا لکھا ہوا ہے تو ہم پہچان جائیں گے یہ کروما سے ہے۔ تو یہاں ماضی دیکھ کے پہچان جائیں گے۔ لیکن اگر کیا ہو، اگر اس کا ماضی نہ لکھا ہو، صرف مضارع لکھا ہو، تب پھر اس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صیغہ یاد کرنا پڑے گا، ڈکشنری سے پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس باب سے ہے۔ تو سمجھ گئے، یہ 2 کنفیوژن دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے یحسب، یفتح اور یسمع، ان تینوں کا مضارع بھی ایک جیسا آتا ہے۔ تو وہی طریقہ ہے، یا تو ماضی تینوں کا الگ الگ ہے، تینوں کے ماضی کو دیکھ کے پہچان لیجئے۔ اگر ماضی لکھا ہوا ہے تو پہچان جائیں گے، لیکن اگر ماضی نہیں لکھا ہوا ہے تب تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا یا ڈکشنری سے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن آپ ایک بات غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ سمیع ماضی مضارع دونوں اور حسیبہ کا ماضی مضارع دونوں ایک ہی ہے۔
سیم سیم ہے، تو اس میں پھر کنفیوژن ہوگا. تو ہاں یہاں کنفیوژن آپ کو ہوگا، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کو ڈکشنری دیکھنا پڑے گا کہ کون سا لفظ کس باب سے آتا ہے. ویسے حسیبہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر سمیہ ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھا باب کا چیپٹر جو میں نے آپ کو کوشش کی بہت آسانی کے ساتھ سمجھانے کی. اس میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بچوں کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے یہ چیپٹر پڑھنا، ان کو سمجھنا. تو اس کو میں نے بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ جو باب ہے، یہ باب والا چیپٹر آپ کو سمجھا دے. اگر یہ چیپٹر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آگے کا جو نحو جو صرف کا جو چیپٹر ہے، نحو خاص طور پہ صرف کا چیپٹر، وہ بہت آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے. اس لیے کہ آگے ہم کو فعل کی 2 قسمیں پڑھنی ہیں، امر اور نہیں. اس کا سمجھنا اسی پر ڈیپینڈ کرتا تھا، باب کے سمجھنے پر. تو باب میں نے بنا دیا ہے اور میں نے آپ کو ٹاسک دے دیا ہے، سمیہ، کرومہ، فتح اور حسیبہ سے آپ کو بنانے. آپ کو پورا سیگا نہیں بنانا ہے، جو ہر باب فعل کا میں نے ایک ایک سیگا آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے بنایا تھا بورڈ پر، ویسا ہی آپ کو بنا کر کے بھیج دینا ہے. تو اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے سمجھ لیا اس کو، جیسا مضارع جس کا ہے اس کو آپ کو ویسے ہی کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو سمجھ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.